دیکھیں، جہاں تک ان کے نام اناؤنس کرنے کا مسئلہ ہے، آئی ایم شاکڈ کہ اتنی میں نے کافی عرصے سے ان سے بات چیت چل رہی تھی، اور ابھی ریسنٹلی ایک ہفتہ پہلے میری شاہ محمود الوی اور شین مزاری کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کوئی نام سجیسٹ کریں، بتائیں، مل کے پھر ہم سب بیٹھیں گے، ساری اپوزیشن بیٹھے گی، اور پھر ہم آپ سے وہ آپ نام دیں گے تو ہم بیٹھ کے کوئی 3 نام ہم مل کے دے دیں اپوزیشن کی طرف سے۔ تو مجھے یہ سن کے دیکھ کے بڑا افسوس ہوا کہ بہت بڑی پارٹی ہے اس وقت پارلیمنٹ میں، اس کا تیسرے نمبر پہ اسٹرینتھ ہے، اس کی کوئی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ ویسے تو عام حالات میں جو قانون کے مطابق پارلیمنٹ کے جو ریفارمز کے 18ویں ترمیم کے بعد یہ صرف ذمہ داری اپوزیشن لیڈر کی ہے اور پرائم منسٹر کی کسی اور کی نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں سب کو لے کے چلنا پڑتا ہے، یہ ملکی مسئلہ ہے اور صرف میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سارے ملک کی مسئلہ۔ اب یہ 3 نام دینے سے اب کوئی تصدق جلانے کے اوپر کیا کہے گا؟ نام دیا ہے، نام دے دیے، میں نے پڑھ لیے ہیں، نیچرلی اب کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ مل کے بیٹھنے کی، ان کے نام آ گئے، اخبار کے تھرو مجھے مل گئے۔ میں نے رابطے تو کیے ہیں مگر ان لوگوں کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اصل میں وہ اس بات کو بھی گیم کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی کینڈیڈیٹ آئے ہم اس کو کنٹروورشل بنائیں۔ ان کی پلان یہ ہے کہ کل الیکشن کیسے ہوتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، تو وہ اس کو بات ہے۔ ہم چاہیں نہیں چاہیں یہ ایک سیاست ہے، سیاست میں کبھی بھی حرف آخر نہیں ہوتا، سیاست میں کبھی بھی آخری دشمن آخری دوست نہیں ہوتا۔ جو آج کا دوست ہے وہ کل ہمارا مخالف ہو سکتا ہے، جو آج آپ ہمارا دشمن ہے وہ ہمارا ساتھی بن سکتا ہے۔ تو اس بات پہ میں نے آج تک یقین نہیں کیا ہے، اینڈ آئی بلیو سپرمیسی آف دی پارلیمنٹ۔ 18ویں ترمیم کے بعد یہ صرف ذمہ داری اپوزیشن لیڈر کی ہے اور پرائم منسٹر کی کسی اور کی نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں سب کو لے کے چلنا پڑتا ہے، یہ ملکی مسئلہ ہے اور صرف میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سارے ملک کی مسئلہ۔ اب یہ 3 نام دینے سے اب کوئی تصدق جلانے کے اوپر کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا، کوئی عشرت حسین کے لیے کہے گا کہ یہ کس زمانے میں گورنر تھا، ان کی پرسنالٹی کو شیک کر دینا ہے ان کے، اس لیے میں ابھی تک کسی نام پہ ڈسکس نہیں کر رہا۔ حکومت کو بھی میں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں 15 مئی تک فائنل کرنا چاہیے نام، اور اس کے بعد امیڈیٹلی ہمیں فائنل کر کے ان کے لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا اناؤنسمنٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اظہار رائے پہ تو کسی کو پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ ڈکٹیٹرشپ میں اور پھر ڈیموکریسی میں، آزادی رائے میں پھر کیا فرق ہو گیا؟ پھر لوگ ہم پہ انگلیاں اٹھائیں گے۔ ہاں، یہ ہونا چاہیے کہ اس اظہار رائے کو غلط طریقے سے استعمال نہیں کیا جائے، ریاست کے خلاف نہیں کیا جائے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے لیے ریاست بھی اجازت نہیں دیتی، اخلاقیات بھی اجازت نہیں دیتی، ملک کا قانون اور آئین بھی اجازت نہیں دیتا کہ جب ریاست اور کے خلاف کوئی بات ہو یا اپنے ایسے ایشوز ہوں جو ملک کی انٹیگریٹی اور ساورنٹی کو چیلنج کرتے ہوں، تو اس پہ پابندی لاگو ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جہاں تک دیکھیں، سیاست ہے، یہ کوئی ایسا وقت تھا جو ہم بھی بند گلیوں میں ہمیں بھی بند کر دیا گیا تھا، مگر کوئی بند گلی میں نہیں ہوتے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سیاست میں اور ملک کے لیے کیا بہتری ہو سکتی ہے۔ ہمیں آرام کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے۔ میاں نواز شریف کو بھی چاہیے کہ وہ دیکھے، وہ کچھ بات کرے جو ملک کے خلاف نہ ہو، اداروں کے خلاف نہ ہو، اداروں پہ ہٹنگ نہ ہو، کیونکہ یہ فیصلے چل رہے ہیں۔ یہ دن ہم نے بھی دیکھے، ہمارے لیڈر کو تو ایک ضیاء الحق نے کورٹ کے اندر پھانسی دے دی، اور جس کو جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں۔ تو ہم نے پھر بھی پاکستان کی خیر خواہی کی، ہماری بیوی کو مارا گیا، شہید کیا، تو ہم نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو پاکستان کی ضرورت ہے۔ ریاست کے خلاف سوچا نہیں، اداروں کے خلاف سوچا نہیں ہے،
اور آج کل تو ایک رواج پڑ گیا ہے، جس کے خلاف بات کرو، جس کے خلاف کوئی فیصلہ ہو تو وہ شروع ہو جاتے ہیں. مگر ایک چیز میری بھی اداروں کو بھی ہے، عدلیہ سے بھی گزارش ہے کہ خدا را آپ عدلیہ بھی یہ سوچے کہ جو ایگزیکٹو کے پاور ہے وہ ایگزیکٹو استعمال کرے، نہ کہ وہ اپنے ججز، ریٹائرڈ ججز کو رکھ کے وہ ان کو چھوڑ دے اور وہ چیف ایگزیکٹو کے پاور استعمال کرتے رہیں. اگر عدلیہ کو ایگزیکٹو میں کوئی مسائل نظر آتے ہیں تو ان کا فرض بنتا ہے کہ ملک صوبے کے چیف منسٹر کو یا پرائم منسٹر کو بلا سکتے ہیں، ان سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاز ہیں آپ کے، ہم نے اس کا نوٹس لیا ہے، اس کو ٹھیک کرو. ادروائز کیونکہ قانون کے اندر ان کے پاس یہ گنجائش ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو یا چیف ایگزیکٹو پروونسز کو یہ ہدایت دے سکتے ہیں. تو یہ ابھی جو رواج چل نکلا ہے کہ ریٹائرڈ ججز کو ڈال دو، تو اس میں ان کو بھی خیال کرنا چاہیے، عدالت کو بھی اسے انکروچ نہیں کرنے چاہیے پاور. شریف بڑا مختصر